ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ راہل گاندھی نے کہا 22 جنوری کا پروگرام ایک سیاسی پروگرام ہے اور ہم تمام مذاہب کے ساتھ ہیں۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد تنازع میں سپریم کورٹ نے مسلم فریق کے دلائل کو سننے کے بعد مسجد کا سروے کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کمشنر کی تقرری کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ تاہم عدالت نے واضح کیا کہ کیس کی مزید کارروائی ہائی کورٹ کے سامنے جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد کے سیل کیے گئے وضو خانے کی صفائی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ متنازع اور مبینہ طور پر شیلنگ کی وجہ سے 16 مئی 2022 کو سیول جج کے حکم کے بعد وضو خانے اور اس کے آس پاس کے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا۔ فوج کی 15ویں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی نے کہا جموں و کشمیر میں صورتحال بہتر ہے، تاہم ہمیں ابھی بھی اس ضمن میں کچھ فاصلے طے کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا فوج نارکو ٹیرر کو قابو کرنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ او بی سی کی ریزرویشن مکمل ہونے کے فوراً بعد جموں کشمیر میں بلدیاتی و پنچایتی انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ منوج سنہا نے ان باتوں کا اظہار بارہمولہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جموں کشمیر محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ سونم لوٹس نے کہا کہ 26 سے 28 جنوری کے دوران جموں کشمیر اور لداخ میں درمیانی درجے کی مغربی ہوا داخل ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جموں کشمیر اور لداخ کے کئی مقامات پر ہلکی سی درمیانی درجے کی برف باری کا امکان ہے۔ پونچھ میں ایلوسی کے ساتھ لگنے والے جنگل میں بھیانک آگ لگنے سے بارودی سرنگوں کے دھماکے ہوئے ہیں۔ بارودی سرنگیں پھٹنے سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ خشک سالی کے پیش نظر جموں کشمیر کے بیشتر جنگلوں میں آتش زدگی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ایران نے عراق میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور شام میں مبینہ طور پر داعش کے ٹھکانوں کو بلاسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے عراق پر ایرانی فوج کی طرف سے کیے گئے میزائل حملوں کی سخت مذمت کی اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے عراق کے استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بھارت کے سمیت ناگل نے منگل کو آسٹریلین اوپن کے پہلے راؤنڈ میں دنیا کے 27 نمبر کے کھلاڑی الیگزینڈر کو شکست دے کر تاریخی جیت درج کی۔ ناگل قزاقستان کے کھلاڑی الیگزینڈر کو 2 گھنٹے 38 منٹ تک جاری رہنے والے میچ میں 6-4، 6-2 اور 7-6 سے شکست دے کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ ارجنٹینا کے سپر اسٹار لیونل میسی کو مردوں اور اسپین کی ایتانا بوماتی کو خواتین کے زمرے میں فیفا 2023 کے بہترین کھلاڑی کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔